اللہ آپ کو وسعت دے، آپ بڑے جانوروں میں قربانی کریں۔ اگر کوئی آدمی بڑے جانوروں میں قربانی کرنا اپنے لیے عیب اور نقصان اور بے عزتی اور توہین سمجھتا ہے، اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، تو یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے تھے، 100 اونٹ، جس میں سے 63 اونٹ یا 62 اونٹ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے تھے۔ باقی جب بچ گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ انہیں قربان کر دو۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ بڑے جانوروں میں قربانی کرنا انسلٹ ہے تو انسلٹ جیب میں رکھو، تم سے زیادہ قابل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بڑے کے جانور میں قربانی کی اور باقاعدہ کی، حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے ایسی واہیات اور بیہودہ باتوں سے تھوڑا دور رہا کریے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، شکر ادا کریے کہ آپ کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے دعا کریے کہ اللہ اس کو بھی وسعت دے اور یہ بھی کرے۔ حدیث میں ہے من وجد سعۃ، جس کو گنجائش ہو وہ قربانی کرے۔ یہ نہیں لکھا ہے کہ بکرے کی کرے کہ بھینسے کی کرے، کس کی کرے۔ ایک اور صاف لفظوں میں بتا دوں، وہ تمام کے تمام جانور جنہیں کھایا جاتا ہے اور جو 4 پیر پر چلتے ہیں، شرط یاد رکھیے گا، 4 پیر پر چلتے ہیں، ورنہ آپ مرغی بٹیر بھی ہم کو سمجھا دو گے کہ یہ بھی تو کھائے جاتے ہیں، آپ ہم کو زیادہ دماغ لگا دو گے۔ 4 پیر پر چلتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، اور وہ آپ کی ملکیت۔ اسی لیے اگر آپ جنگل میں جائیں اور نیل گائے پکڑ لائیں اور آپ مفت میں قربانی اڑا دیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ مالک ہونا آپ کی ملکیت ہو۔ اب آپ پال لیں اس کو، آپ کے ملک میں اجازت ہو، آپ پال لیں، خرید لیں، پال لیں، رکھیں، کرے قربانی، کوئی حرج نہیں، آپ کی ملکیت ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے یہ جنگلی ہوتے ہیں، ان کی ملکیت کسی کو ہوتی نہیں ہے، اس لیے نہ کرے تو افضل ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اس کی زیادہ تفصیل پوچھنے تو اکیلے میں پوچھا کرے، بہت سی چیزیں سب بیچ میدان میں ہی نہیں بتائی جاتی۔ کچھ مولوی صاحب آ کے علاقے میں بڑے بڑے علماء ہیں، جا کے ملیے، تھوڑا بیٹھا کریے مولوی صاحب کے پاس، تھوڑا کچھ ان سے بھی حاصل کیا کریے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 نماز، جیسے آپ جس گاؤں میں اگر رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں، اگر کسی بستی میں 1 سے زیادہ مسجدیں ہیں تو ایک مسجد میں جلد سے اشراق کے وقت شروع ہوتے ہی، چونکہ نفل منع ہے، تو اشراق پڑھنے کے بجائے نماز عید الاضحیٰ ایک پڑھ لی جائے، کوئی ایک پڑھ لی جائے تاکہ قربانی شروع ہو جائے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم قربانی کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی دہرائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر پورے بسواں کی 60-65 مسجدوں میں کسی ایک مسجد میں نماز ہو جائے، اور اکثر جگہ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں نماز، آپ کا ارادہ عید الاضحیٰ میں دور ہو، ادھر ادھر ہو جانے کا ہو، وہاں عیدگاہ میں جانے کا ہو یا جامع مسجد میں جانے کا ہو، آپ وہاں پڑھیں۔ اگر علاقے میں ایک نماز ہو گئی تو سب کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ مثلا آپ کو 10 تاریخ کو قربانی کرنی ہے اپنے نام سے، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن آپ کے محلے میں نماز ہو گئی تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، مثلا آپ کو 10 تاریخ کو قربانی کرنی ہے اور آپ کو قربانی کرنے والا ڈھونڈے نہیں مل رہا ہے، اپنے نخرے پہ نخرے دکھا رہا ہے، اور آپ 10 سے 12 2 بجے تک بھوکے بیٹھے ہیں، تو آپ اگر بھوکے بیٹھے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اس لیے کہ 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ اور عید الفطر کے دن روزے کا تصور کر لینا بھی حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 5 دنوں میں عید الفطر کے دن اور قربانی کی 10 اور 11 اور 12 کے دن اور 13 تاریخ کو روزے کا تصور حرام ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ فجر میں اٹھو اور کم سے کم کوئی چیز کھا، کوئی چیز کا مطلب پان پڑیا بیڑی نہیں ہے کہ کچھ بس اٹھے منہ میں تڑ سے ڈالا لاؤ، شروعات اسی سے کر لے۔ تھوڑا دھیان رکھا کرو، ہر وقت میں سب کچھ تھوڑا ہی کھایا جاتا ہے، کہ کوئی صاف ستھری پاکیزہ حلال چیز کھاؤ، اور یہ شکر ادا کرو کہ اے اللہ آج کے دن ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ نے ہمیں روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آج ہم آپ کا حکم پورا کرتے ہوئے روزے کا ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس لیے
قربانی 10 تاریخ کو عید الفطر کے دن صبح اٹھیے، سب سے پہلے کوئی حلال پاک چیز کھائیے اور پانی پیجیے اور اللہ کا شکر ادا کریے۔ روزے کا تصور نہ، ہاں قربانی آپ کی جلدی ہو جائے تو اپنے گوشت کا کوئی ٹکڑا پکا کے کھا لیجئے، اور اگر دیر میں ہو جائے تو اپنے کھانا پانی جو گھر میں پکائے کھا لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوں گے آپ۔ مارے اللہ میاں یہ نہیں کہیں گے جب قربانی ہو رہی تھی تو کھائے مرے جا رہے تھے تو انتظار کر لیتے 3 بجے تک، تو شوگر والے تو مر جائیں گے، اور جو بیمار آدمی ہو تو دنیا سے ٹپک جائیں گے، تو آپ کیا چاہے تو دنیا سے نکل جائے لوگ؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے دھیان رکھیے، آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ باقاعدہ کھائیں، اور جب آپ کا جانور ذبح ہو جائے تو اس کا کوئی بھی حصہ آپ کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو اچھا گوشت بچا کے رکھنے کی جو بات میں نے کہی اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ گوشت کے 3 حصے لگنے چاہیے، لیکن ایک بات بتا دوں، ہمارے جب حصے لگتے ہیں تو کلیجی، کلے، سر پیر سب ملا کے کاٹ کے انڈیل دیے جاتے ہیں، اس سے گوشت کے ذائقے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہیں، ان کی لذتیں حاصل کریے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکروں کے اگلے حصے کی جو گوشت ہوتا تھا بہت پسند تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کے کچھ حصے کسی کو زیادہ پسند ہوتے ہیں، کسی کو کم پسند ہوتے ہیں۔ تو آپ کلہ الگ کریے، کلیجی الگ کریے، گوشت کے اجزاء الگ کریے، سب کے باقاعدہ طور سے ٹکڑے کریے، سب کے 3 حصے آپ الگ الگ جھلیوں میں پیک کر کے دے دیجئے، تاکہ کسی کے گھر مان لو گوشت پکے، بہت سے لوگ زبان نہیں کھاتے ہیں، بہت سے لوگ پھیپڑے نہیں کھاتے، اور آپ نے جس کو دیا اس میں وہی حصہ زیادہ چلا گیا تو آپ کا دینا بھی تو بیکار ہو گیا نا، بے مقصد ہو گیا، وہ کھاتا ہی نہیں ہے، اس کا مسالہ پانی سب بیکار میں چلا گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بانٹیں تو ہر چیز کے 3 حصے کر لیں، اور باقاعدہ اس کے چھوٹی چھوٹی پیکٹ بنا کے بانٹنا چاہے بانٹ دے، اور جیسے آپ کو تقسیم کرنا ہو کر دے۔ سارا گوشت اکٹھے ملا دینا، سب کی ناس پیٹ دینا، یہ کوئی اچھی سمجھداری والی بات نہیں ہے، اور یہ زیادہ دینداری بھی نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ بڑی دینداری پہ اتر آتے ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ آپ چیزوں کا ذائقہ خراب کر دیں اور آپ بتائیں دینداری ہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں کہ آپ گوشت بچا کے رکھ سکتے ہیں اور پورا سال کھائیے، سال نہیں 3 سال کھائیے، لیکن اس بات سن لیجئے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں 10 تاریخ کو قربانی افضل ہے، 11 کو، 12 کو، اس کے بعد ہے، یہ آپ نہیں طے کر سکتے۔ قربانی افضل کب ہے یہ سن لیجئے، جب گوشت کی ضرورت مسلمانوں کو زیادہ ہو تو قربانی افضل ہے۔ مثلا 10 تاریخ کو اتنا زیادہ گوشت کٹ جائے، موسم گرم ہے، سب زار خراب ہو جائے، اس سے بہتر ہے کچھ لوگ 10 کو کر لیں، کچھ 11 کو۔ اگر کسی نے 11 کو اس لیے کیا کہ 10 تاریخ کو لوگوں کو مل جائے گا آرام سے، ہم 11 کو لوگوں کو بانٹ دیں گے، تو آپ کی قربانی 11 کو زیادہ افضل اور ثواب رکھتی ہے۔ اور اگر آپ 11 کو بھی لوگوں کے پاس گوشت بہت پہنچ جائے اور لوگ تقسیم کر رہے تو آپ 12 کو کریں۔ 12 کو جب آپ لوگوں کو دینے جائیں گے تو آپ کا ثواب اور افضلیت 10 اور 11 سے زیادہ ہوگی آپ کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت کے وقت ضرورت پوری کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور گوشت کا انبار لگا دے، گوشت میں کیڑے پڑ جائیں، سڑکوں پہ پھینکا جائے تو کاہے کی افضلیت ہے؟ جو ثواب کی چیز تھی وہ تو برباد ہو گئی آپ سے۔ اس لیے علماء سے پورا مسئلہ معلوم کریں، 10 کو بھی افضل ہے، 11 کو بھی افضل ہے، اور 12 کو بھی افضل ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ گوشت آپ بچا کے رکھنا چاہیں تو یہ اس میں 3 دن ہوتے ہیں ایام تشریق۔ میں نے کہا عرفہ کے دن ہوتا ہے 9، 10 تاریخ کو یوم النحر یعنی قربانی، 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ تشریق ایک لفظ ہے، تکبیر تشریق اور ایام تشریق الگ الگ چیزیں ہیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے کہ 9 تاریخ یعنی ہندوستان میں جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد ہر ایک کو زور سے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ پڑھنی ہے، یہ سلام پھیرتے ہی سارے وظیفے بعد میں، پہلے ہی تکبیر تشریق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ یہ تو ہو گئی تکبیر تشریق، یہ پڑھنی ہے آپ کو 9 یعنی جمعے کے دن سے، 10 یعنی سنیچر کو، اتوار یعنی 11 کو، پیر یعنی 12 کو، اور منگل یعنی 13 کو، عصر تک، عصر کی نماز کے بعد تک، مغرب میں پھر نہیں پڑھنی ہے تکبیر تشریق۔ ہاں کسی کی نماز قضا ہو جائے اگر وہ بعد میں پڑھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے ایام تشریق، یہ دوسری چیز ہے۔
یعنی تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر بولنا. ایام یوم کی جمع یعنی دن، یہ ایام تشریق ہے. تشریق کا مطلب ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ جب قربانی کرتے تھے اور ان کا گوشت جب پچ جاتا تھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے اسے سکھاتے تھے. بعض لوگ مسالوں میں سکھاتے تھے، بعض لوگ دھوپ میں سکھاتے تھے. اس لیے عربی میں گوشت سکھا کر سال بھر کھانا اس کو تشریق کہتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جم کر رکھیں کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کھائیں، بچا کے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ دست اور ران تو اپنے پاس رکھے، باقی سب جو ہوتا ہے وہ گردن وردن مجھے نہیں معلوم. مجھے گوشت کھاتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے گوشت کھانے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ زیادہ جان نہیں پاتا ہوں میں. تو جو جانتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گوشت کے حصے جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ سب بانٹ دے، اور جو پسند ہے وہ سب گھر لے. جو پسند ہے وہ بانٹ دے، جو ناپسند ہے اسے ثواب سمجھ کے رکھے کہ قربانی کا گوشت کھائیے. ایک بار ایسا بھی تو کریے، 10 سال سے قربانی کر رہے ہیں، ہر بار پسندیدہ خود رکھ رہے ہیں، ناپسندیدہ بانٹے دے رہے ہیں. ایک سال ناپسندیدہ رکھ لیں اور پسندیدہ بانٹ کے بھی دیکھ لیں. بھائی غریب بھی تو کھاتا ہوگا، رانوں کو دست جو کچھ بھی ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ تجربہ نہیں ان سب چیزوں کا، تو اس لیے کھلائیے. یہ قربانی کا مقصد وہ ضرورت مند مسلمان جن کو گوشت نہیں مل پاتا انہیں کھلائیے. اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قربانی سے بہتر ہے پیسہ صدقہ کرنا. یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں نرسوئی لکھنؤ کا چڑیا گھر کھلا ہے، اور اس سے پہلے ایک بیماری چلی تھی جانوروں میں، بہت سے جانور مر رہے تھے، طرح طرح کی بیماری پھیل رہی تھی. اور آپ کو بعض ممالک میں، اگر آپ نے تجربہ اور آپ کے پاس چونکہ بڑے بڑے موبائل ہیں تو آپ زیادہ جانتے ہیں، بعض ممالک میں جب جانور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے اونٹ زیادہ ہو گئے، ہاتھی زیادہ ہو گئے، شیر زیادہ ہو گئے، تو باقاعدہ مار دیے جاتے ہیں، باقاعدہ مارے جاتے ہیں. ابھی ایک ملک میں تو باقاعدہ 1000 سے زیادہ تو اونٹ مارے گئے، بالکل ابھی تازی بات ہے یہ. تو میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو لوگ بتانے آتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کرنا، یہ 362 دن نہیں دکھتے ہیں، 3 ہی دن دکھتے ہیں خالی ککر متے کی طرح. غریبوں کی مدد کرنا، یہ غریبوں کے بڑے ہمدرد پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ سے رسول سے زیادہ جانتے ہیں، یہ زیادہ قابل ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. اب یہ آئے ہیں بتانے اللہ میاں کو کہ اللہ میاں نہیں، یہ بات ٹھیک تھوڑی تھی، غریبوں کی مدد ہو. ایسی غریبوں کی مدد نہ کرو کہ اللہ میاں خود ہی غریب بنا دے، خود ہی بن جاؤ، زیادہ بہتر ہے، تمہاری زیادہ مدد ہو جائے گی. اس لیے جاہلانہ باتوں سے دور رہیے. اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ کو معلوم ہے کہ پیچ تپتی دوپہر میں جمعے کی نماز کا حکم دے کے آپ کو گرمی میں مسجد بھیجا. اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ بات، اللہ کو نہیں معلوم ہے. جون جولائی اگست میں روزے گزرے ہیں پیچھے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے بندوں کے اوپر جون جولائی کے روزے ہوں گے. اس لیے اللہ کو مشورہ نہ دیا کریے، اس بات سے بہت بچیے، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے. آپ کریے یا نہ کریے، لیکن اللہ سے بدتمیزی نہ کریے. آپ کریے یا نہ کریے، رسول کی شان میں گستاخی نہ کریے. آپ کی مرضی ہے، آپ کریں یا نہ کریں، آپ کا کام آپ جانے، آپ کا کام جانے. اس لیے تماشا نہ کریے. ان 3 دنوں میں قربانی ہی افضل ہے، افضل نہیں ہے، فرض ہے. اور یاد رکھیں فرض کن پر ہے، یہ بھی بات عرض کر دوں. ایک باپ ہے، اس کے 3 4 5 بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں سب ہیں، سب کے پاس پیسہ ہے، اور وہ لوگ 50-60 ہزار روپے خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ایک آدمی آرام سے 1 لاکھ روپے کا موبائل اٹھا لاتا ہے، ابا کچھ کہہ نہیں پاتا. تو اگر وہ 1 لاکھ روپے کا موبائل خرید لے اور ابا کچھ نہ کر پائیں تو یہ سمجھ لو کہ اس پر قربانی بھی فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1-1.5 لاکھ روپے تو جب چاہے ادھر سے ادھر کر دے، باپ بول نہیں سکتا. ہاں اگر اس کا باپ اتنا بخیل اور کنجوس ہو کہ 10 روپے لے گیا، کاہے لے گیا، تو بھیا نہ کرنا، تم پر فرض نہیں ہے، جب تم مالک بن جانا تب کر لینا. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور آدمی کو بالغ ہونا شرط. اگر آپ بالغ نہیں ہیں تو آپ قربانی نہ کریں. آپ کرتے ہیں تو آپ کی نسلی قربانی ہوگی، اللہ قبول کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرض نہیں ہے. بہرحال یہ مسائل جو میں نے بیچ میں کافی چیزیں آئیں میں نے عرض کر دی یہ. اور چونکہ حج کا مبارک دن چل رہا ہے، اپنی ہر نماز میں یہ دعا کرے کہ اللہ حاجیوں کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. مینا جانے والے ہیں، عرفہ جائیں گے، مزدلفہ آئیں گے، پھر اس کے بعد رمی کریں گے، پھر اس کے بعد
وہ اپنے خیمے میں مقیم ہوں گے، پھر اس کے بعد طواف زیارت کریں گے، اور سخت ترین گرمی کا موسم ہے، دھوپ شدت کی ہے۔ اللہ ان سب کے لیے مسائل کو آسان فرمائے، جتنے کے سب کے لیے دعا کریں۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اگر آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو علماء کہتے ہیں ہر مسلمان کے بدلے آپ کو اللہ ایک نیکی دیتے ہیں۔ کیا حرج ہے دعا مانگنے میں سب کے لیے؟ مفت کی نیکی، کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، اربوں خربوں جتنے بھی ہیں، سب کی نیکی تو آدم علیہ السلام سے جتنے آئے چلے گئے، سب کی نیکی تو آپ ہی کو ملے گی نا۔ کیا حرج ہے دعا مانگنے میں؟ لیکن ہم کاہے دعا مانگ لیں کہ ان کی مغفرتیں ہو جائے؟ ہم کو تو یہ بھی ٹینشن ہے نا دنیا میں، ہم کسی کے لیے کچھ کر نہیں پائیں گے۔ دیکھو بات صاف ہے مولوی صاحب، تم جو کریے اپنا کرو جا کے، یہ کوئی بات ہے یار؟ مسلمان ہے یار، ہم پر حق ہے لوگوں کا، ہم دوسروں کا خیال کریں، ہر چیز میں کریں۔ اس لیے یہ جو 9 دن ہیں بڑے مبارک دن ہیں، ان کو میں اب دہراتا تو نہیں، لیکن میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا۔ یہ 10 دن بڑے مبارک ہیں، 9 دن طے کر لیجئے۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ عرفہ کا دن ہمارے ہندوستان میں ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے روزہ رکھیں، بیوی بچوں کو بھی رکھائیں، اماں ابا کو بھی رکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی رکھائیں۔ ماحول سا بننا چاہیے، اور اس 9 عرفہ یعنی جمعرات کی رات کو کوشش کریں کہ جاگیں، عبادت کریں، دعائیں کریں۔ آپ کو اس رات لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بہت آسان کام ہے، کرنے کا حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 60 سے 62 ہزار روپے کی طاقت ہے تو قربانی خود کرائیں یا خود کریں، بکرے پہ کریں، بھینسے پہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ تھا بکرے کا، آپ نے قربانی کرا دی بکرے بھینسے پر، تو اللہ بھی آپ کو پیٹیں گے نہیں، یہ یاد رکھیے، نہ کچھ کہیں گے۔ اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، وہ آپ پورا کر دیجئے، آپ کا مقصد ہو۔ لیکن قربانی میں بھی ان سب چیزوں کا دھیان رکھیے، بہت سے لوگ مسئلے پیدا کرتے۔ ایک بات یاد رکھیے، قربانی کے جانور میں اگر قربان کرنے تک اور قربان کرنے کے بعد بھی دماغ میں آ گیا کہ گردے تو ہم ہی کو اڑانے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا سارا ثواب چوپٹ ہو گیا، سارا ثواب تو گردے پہ چلا گیا، گردے کھا لیجئے اور ثواب لوٹ لیجئے۔ اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے کسی حصے پہ نظر نہ رکھیے کہ یار کلیجی تو بالکل رکھ دینی ہے، 3 دن بعد فلانے آئیں گے، وعدہ کر لیا ہے بھون کے کھلائیں گے۔ ارے خرید کر آ کے کھلائیے نہ کلیجی ان کو۔ آپ قربانی کے جانور کو آپ نے خریدا اور یوں پکڑا کہ چربی بڑی مست ہے، مزہ آ جائے گا، تو سارا ثواب چربی میں دھرا ہے، پھر آپ کو ثواب میں نہیں دھرا ہے۔ جانور خوبصورت اس لیے لیجئے کہ اچھی چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جانور اچھا موٹا شاندار ہو اس لیے خریدیے کہ ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو اللہ ثواب دیں گے، ہر بال کے برابر ثواب دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے جانوروں کے سر سے پیر تک، کھر کھال جو کچھ بھی ہے، قربان کرنے والا کل قیامت میں اللہ کہیں گے اس کو اعمال نامے کے ساتھ ترازو میں رکھ دو، اور کلیجی تو پہلے نکال چکے ہو، پتہ چلا 2 ہی نیکی کم پڑ رہی، تو کلیجی کے برابر نیکی چلی جائیں گی، باقی سب تول جائے گا۔ تو ایسا کام نہ کرے، کیونکہ آپ کی قربانی کے جانور کی کھال، بال، ہڈی، ناخن، گوشت، کھر، سر، پیر، گوشت کا ایک ایک ٹکڑا سب رکھا جائے گا آپ کے ترازو میں، اور آپ کے ترازو کا نام اعمال چھکایا جائے گا۔ لیکن پتہ چلا اگلی رات پہلے ہی سے غائب ہے، تو ڈھونڈے نہیں مل رہی ہے، کہاں سے لا کے دیں گے اللہ میاں کو؟ اس دن تو کوئی دیویہ نہیں ملے گا۔ اس لیے قربانی کے جانور میں نیت گندی نہ کریں، یہ طے کر دیں جتنا مقدر ہوگا ہم کو ملے گا، باقی سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہدیہ کر دیں گے۔ اور اتفاق سے کوئی نہ دے، آپ کے پورے محلے میں سبھی تگڑے تگڑے بکرے کاٹے ہوں تو نیت تو آپ کی اچھی تھی نا، نہ بانٹیے، جم کے سب اڑا جائیے، ثواب الگ ہے، گوشت مفت میں ہے، لیکن نیت نہ خراب کریے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے، نیت خراب کرنے سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو بہت تگڑا بکرا دلائیں گے، کھاؤ گے مزہ آ جائے گا، وہ کھلانے کے لیے بتا رہا ہے۔ ارے کھانا نہیں ہے، ثواب کی بات کرنی ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی قربانی پیش کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ بجائے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے اللہ نے جانور کی قربانی پہ وہ ثواب عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہاں بڑھیا ہمارے ساتھ چلو فلانی بازار میں، ہم تم کو فلانے جانور بہت تگڑے ہیں، چلو بیچ میں، یہ سب اچھے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد
शाम को हमको बुला लेना। तो पता चला नहीं बचा तो यहाँ तो तुमको जानवर दिलाए थे यार, तो हमको पूछे भी नहीं। बाज लोग तो विश्व में कहानी सुनाने लगे कि एक साहब उनसे बाकायदा नाराज हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यार हमसे उन्होंने कहा था कि तुमको बकरा दिला देंगे, हमको उन्होंने दिला दिया, हमने कुर्बानी की इत्तेफाक से कुछ बचा नहीं। हमसे कहने लगे शाम को फोन आया कि क्या बात, गोश्त भी नहीं भेजे और खिलाए भी नहीं। तो उनका ध्यान नहीं रहा, सब पड़ गया। तो कहने लगे हमको भूल गए। वाह वाह, तो नाराज हो गए बाकायदा वो। तो ये बात मुझे याद आ गई यार, अगर किसी को जानवर दिला दो छोड़ो, जाने दो, अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया उसने। अल्लाह की कसम तुमने अगर दिलाया है तो तुमको भी अल्लाह उतना ही सवाब देंगे इंशाअल्लाह, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है। बाकी जानवरों पे अल्लाह लिखा होना, हम आपको अल्लाह तुम अपने जानवरों पे ढूंढो, वो बली के जानवरों पे फलाने ढूंढे नहीं, उनका भी मिलता है। ये खानों पे अल्लाह और मोहम्मद और ये ढूंढना, ये सिवाय जिहालत के और कुछ नहीं है, सिवाय जिहालत के। रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में कोई ऊंट ऐसा बकरा नहीं पाया, जिसपे दुम्बा नहीं पाया जिसपे अल्लाह लिखा हो। सहाबा ने अपनी जिंदगी में नहीं पाया। आज के दौर के मुसलमान पा रहे हैं कि सब अल्लाह छपा है। अब अल्लाह छपा तो कीमत ज्यादा हो गई। इसका मतलब आप बकरा बेच रहे हो कि अल्लाह बेच रहे हो? बेच क्या रहे हो, खरीद क्या रहे हो? अल्लाह खरीद रहे हो कि बकरा खरीद रहे हो? ये बेवकूफी वाली बातें हैं, ये सब कतई बेदीनी वाली बातें हैं, कतई गलत बातें हैं। इन बातों का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। और जिन जानवरों में तुम अल्लाह देख रहे हो, ये ज़बा होने के बाद एक साथ ठूस दी जाती है, उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ फेंकी जाती है, न जाने कहाँ कहाँ रगड़ी जाती है, और न जाने कौन मुसलमान और गैर मुस्लिम इसको क्या क्या किस तरह जूते चप्पल में पहनता है, और आप अल्लाह लिखे होने पे फख्र कर रहे हैं। दिल पे अल्लाह लिखो जहाँ लिखा जाना चाहिए। अल्लाह ये बकरों की खादों और सींगों पे अल्लाह, तुम देखते हो अल्लाह बैंगन में अल्लाह और टमाटर में अल्लाह, उनको भी दिखता है। वो हमको भी एक साहब है गैर मुस्लिम है, उन्होंने फोटो भेजे थे तो टमाटर में उनके भगवान उनका नाम लिखा हुआ भेजा। ये सब खुराफात है, निरी वाहियात बातें, ये बेकार के काम है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक आदमी अल्लाह लिखा हुआ बकरा महंगा बेच रहा है, मुझे सच बताओ ये बेच क्या रहा है? अल्लाह बेच रहा है, बकरा बेच रहा है? बेच तो अल्लाह ही रहा है ना वो। और अगर कोई बेवकूफ मुसलमान अल्लाह लिखा हुआ मोहम्मद लिखा हुआ बकरा खरीद रहा कि अल्लाह और मोहम्मद खरीद रहा? इतनी बड़ी हैसियत किसकी हो गई जो अल्लाह और मोहम्मद खरीदने बैठ गया? इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी की बातों से अपने आप को बचाइए। हाँ, आप बकरा खरीदने जाइए, इत्तेफाक से घर लाइए, अल्लाह लिखा मिल जाए, वो अलग बात, वो दूसरी बात, वो बिल्कुल दूसरी बात। लेकिन आप जाके नियत करिए। एक साहब कहने लगे यार बहुत तबीयत परेशान है, हमारे पास फोन आया एक शहर से, कहने लगे यार तबीयत बहुत परेशान। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे सेठ जी उन्होंने कहा था इस बार अल्लाह लिखा हो बकरा ढूंढ के लाना, चाहे जितने का हो। यार कहीं मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा मिल नहीं रहा, हम तुमको बताते हैं, ऐसे ऐसे काटो, ऐसे चीरा लगाओ, बन जाएगा, बढ़िया दिया। कौन दिक्कत है यार, फोटो ही तो खींचना है, कौन बड़ा काम है ये? हमने किया नहीं है। हाँ, ऐसा ना कहिएगा बोली जा तुम धंधा कर रहे हो। 70 बार लानत है जो इसका धंधा करे, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर जो इस बात का धंधा करे। अल्लाह उसके रसूल का नाम बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। बेवकूफ है वो मुसलमान जो अल्लाह उसके रसूल का नाम खरीदने की हिम्मत करते हैं, ये इस बात को फख्र महसूस करते हैं। जानवरों पे अल्लाह लिखा होना ये कोई बड़ा काम नहीं है। उसको ज़बह करके उसके गोश्त को तकसीम करना लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए कुर्बानी का दिन तय करिए। कुछ बातें जो मैंने अर्ज की हैं आपसे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत दे, अल्लाह आपको खूब खुश रखे। कुर्बानी जम कर करिए, खूब दिल खोल कर करिए, बचे रखिए, खाइए, खिलाइए, गैरों को खिलाइए, अपनों को खिलाइए, जरूरतें पूरी करिए, लेकिन कुर्बानी में नीयत को खराब न करिए। साफ तौर से लिखा है नीयत खराब है तो सारी कुर्बानी बेकार। हत्ता की एक जानवर है, 7 हिस्से हैं, एक हिस्सेदार की भी अगर नीयत खराब है, पाया हमको मिल जाए तो समझ लो कि सबकी कुर्बानी ले डूबा है वो। हाँ, आपस में मशवरे से पाया ले ले, मशवरे से। तुम क्या लोगे पाया, तुम क्या लोगे भेजा, वो मशवरा हुआ, वो इजाजत है, सबकी जायज है। और पहले ही तय कर ले कहा कुर्बानी एक शर्त पर पाया मेरे, तो तुम्हारे पाए ही रह जाएंगे, सबकी कुर्बानी भी नहीं पड़ गई। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप सबको सदा खुश रखे। ये बड़े मुबारक 10 दिन हैं, कोशिश करो इंशाअल्लाह कि हम इसकी कदर करेंगे। और जिसने भी चांद देखने की दुआ नहीं पढ़ी है, आप हजरात तो पढ़ते रहते हैं, मैंने आपको कई बार कहा, अभी दिल में नियत करके पढ़ लीजिए। और अगर आपको दुआ नहीं याद है तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि चांद देखने की उर्दू में भी दुआ पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। ऐ अल्लाह इस चांद को हमारे लिए अमन और सलामती का जरिया बना और तमाम मुसीबतों और मुश्किलों से हमारी हिफाजत फरमा। जो इस चांद में खैर और बेहतर है महीने भर का अता फरमा, जो इस चांद में शर और बुराई है उससे हमारी हिफाजत फरमा।